نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ تو دیکھتے ہیں ہم آج قرآن سننے کے آداب میں ہمارے پاس کیا حدیثیں ہیں یا قرآنی آیات ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ قرآن سننے کی اہمیت۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے پسند ہے کہ میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ تو میری بہنیں، ہم لوگ بھی اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں کہ گھر میں بھی ایک دوسرے کے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی آیت پڑھ کے سنا دیں، کوئی سورہ پڑھ کے سنا دیں۔ جیسے عموماً ہوتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ایسے سورہ رحمان ہے یا کوئی اور سورہ میں اپنے بیٹے سے سنوں تو میں اکثر اس سے سنا کرتی تھی پہلے۔ اب تو خیر ماشاءاللہ سبھی بہت مصروف ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بھی چیز دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس تمام قرآن کے جو ہیں موجود ہیں، تو اپنے پسند کے قاری کو ہم سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہے استماع اور خاموشی سے سننا۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جیسے اگر آپ لوگ سنتے ہوں گے قرآن، تو کبھی بھی قرآن سنیں، چاہے کسی سے بیٹھ کر سن رہے ہیں یا ہم کسی ریکارڈنگ سے سن رہے ہیں، ہمیں اپنی پوری توجہ سننے کی طرف لگانی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم پر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ استماع اور انصات، اس میں کیا فرق ہے، یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اگر معلوم ہو تو ہمیں آگے فائدہ رہتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام حکم ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے، وہ اسے غور سے سنے اور خاموش رہے۔ استماع اور انصات صوت سے ہے، انصات کے درمیان فرق یہ ہے، انصات یعنی چپ رہنا، ظاہر بات میں بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو ترک کرنے کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ غور سے نہیں سن سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن بھی لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں اور جو ہے باتوں میں بھی لگ رہے ہیں، یا وہی والی بات کہ آج کل تو سب سے بڑا شیطان ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم ٹیکسٹ دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، ٹیکسٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور قرآن بھی چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے الاستماع، یہ ہے کہ سننے کے لیے پوری توجہ مبذول کی جائے، دل حاضر ہو اور جو چیز سنے اس میں تدبر کریں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جو کوئی ان دونوں امور کا اپنے اوپر لازم کرتا ہے وہ خیر کثیر، بے انتہا علم، دائمی تجدید شدہ ایمان، بہت زیادہ ہدایت اور دین میں بصیرت سے بہراور ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر ہر وقت بھی نہیں تو ہم کو کم از کم ایک وقت دن میں یا کبھی بھی بیٹھ کے غور سے سننا ہے تاکہ یہ ساری رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حصول رحمت کو ان دونوں امور پر مرتب کیا ہے، اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے وہ اسے غور سے نہ سنے اور خاموش نہ رہے تو وہ رحمت کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سی خیر چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا خواہش مند رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کرنے والے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے ہم کام کرتے رہیں۔ قرآن سنتے وقت کان لگانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جب آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو آپ اپنا کان اس آیت کی طرف لگا دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فوراً متوجہ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے والے ہیں۔ ہم یا ایھا الذین آمنو سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، تو لگا دیں۔ یا تو وہ کوئی بھلائی کا کام ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، یا کوئی شر ہوگا جس سے منع فرما رہے ہیں۔ تو جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنو پڑھتے وقت آتا ہے قرآن میں، تو ہمیں چاہیے کہ بہت الرٹ ہو کے اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اگر کسی بھلائی کا کام ہے تو اس کو کرنے کی نیت کر لیں،
اور کوشش کریں، کسی برائی سے رکنے کا ہے تو اس کے لیے بھی نیت کریں اور برائی سے رکنے کی عہد کر لیں انشاءاللہ۔ شور و غل نہ کرنا، اس کے لیے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ یعنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے تو مشرکین مکہ اور جو منافق تھے وہاں پر آپ کے پیچھے شور مچاتے تھے، باقاعدہ ڈھول بجاتے ہوئے جاتے تھے، اور لوگوں سے مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ اتنا شور کرو کہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے، بلکہ ہمارے مطلب یہ جو آواز ہے ہمارے ڈھول کی یا ہمارے شور کی، یہی غالب رہے۔ پھر ہے قرآن سنتے وقت کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہونا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر اسے سنتا رہے۔ پھر ہے قرآن سنتے وقت دل کی حالت کا بدل جانا۔ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل آیت پر پہنچے جس کے معنی ہیں کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا، اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں۔ تو یہ آیات سن کر قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، یعنی کہ ان آیات کی ان کو مطلب سمجھ میں آ رہا تھا تو ان کی دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ پھر ہے قرآن سنتے وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہونا۔ اس میں بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 58 ہے جس کا ترجمہ ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا، آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انہیں چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ پھر ہے رفقت کا طاری ہونا۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے اوپر لے جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ میں نے جو پڑھا، یہ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ قرآن سنتے وقت آنسوؤں کا بہنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، اس کے معنی ہیں جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے سو ہمیں بخش دے، ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی اگر آپ کو الفاظ کے معنی سمجھ میں آنے لگیں گے، اور جو کہ اب آنے لگے ہیں، اگر کوئی فرض کریں کوئی دعا ہی ہے، اگر آپ شدت سے اس کو مانگتے ہیں اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے، تو آپ کے خود بخود آنسو بہنے لگیں گے، اور کوشش کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے آدمی۔ پھر ہے کہ مطلب اسی حدیث کا دوسرے وے میں یہ ہے جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں اپنے علاوہ دوسروں سے سننے کا شوق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد مزید یہ حدیث آگے ہے، کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، جب میں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے مطلب لمسم یہ ہے
کہ اس دن کیا ہوگا جب تمام امتوں کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ تو یہ اس کا وہ تھا، مطلب لفظی ترجمہ تو نہیں ہے، جیسے مفہوم۔ اب ہے کہ قرآن کی تکریم، قرآن کو ہم کس طرح سے سمجھے وہ کرنا چاہیے ہمیں، کہ قرآن کی عزت کیسے کرنی چاہیے۔ اس کے احترام میں سے ہے کہ مصحف کو لکھتے وقت اس کی تعظیم کریں۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اسے جلی حروف میں لکھیں، موٹے خط میں واضح کر کے لکھیں، یا لکھتے وقت آداب کو ملحوظ ہے۔ اگر ہم کوئی آیت لکھتے ہیں، کوئی دعائیں لکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کھلا کھلا لکھیں تاکہ غلطی کا احتمال نہ ہو۔ مصحف کو پکڑنے کے آداب، اس کے احترام میں سے یہ ہے کہ مصحف کو تکیہ نہ بنائیں، نہ اس پر ٹیک لگائیں، اور نہ ہی کسی دوسرے کو پکڑاتے ہوئے اس کی طرف پھینکیں۔ مصحف کو رکھنے کے آداب، اس کے احترام میں سے ہے کہ جب مصحف کو رکھیں تو اسے کھلا نہ چھوڑیں اور کوئی دوسری کتاب اس کے اوپر نہ رکھیں، یہاں تک کہ یہ کتاب یہ ہمیشہ تمام کتابوں کے اوپر رکھی جائے۔ پھر ہے کہ پھر یہ ہے کہ اس کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ جب قاری پڑھ رہا ہو تو اسے اپنی گود میں رکھیں یا اپنے سامنے کسی چیز پر رکھیں، زمین پر نہ رکھیں۔ پھر روزانہ اس کو کھول کر پڑھیں۔ اس کے احترام میں سے ہے کہ اپنے دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسا نہ گزاریں جس دن آپ مصحف کو نہ دیکھیں۔ سیدنا ابو عشری کہتے ہیں کہ میں اس بات سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ کوئی دن ایسا گزاروں جس میں میں اپنے رب کے عہد میں ایک مرتبہ بھی نہ دیکھوں۔ اللہ نے قرآن میں اس کی تلاوت کا عہد دیا ہے۔ تو یہ آیت ہے سورہ عنکبوت 45 کی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ نہ کہنا کہ کوئی صورت چھوٹی ہے۔ اس کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ چھوٹی صورت ہے۔ ابو عالیہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں چھوٹی صورت ہے یا فلاں بڑی۔ جس آدمی کو انہوں نے ایسا کہتے ہوئے سنا تو اس سے کہا تم تو اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہو۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے، یہ تو سارے کا سارا عظیم ہے، چھوٹی کی بجائے ہم مختصر کہہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب آخر میں اس دعا کے ساتھ ترجمہ پڑھتی ہوں اس دعا کا، اور اس دعا کو انشاءاللہ ہم چینل میں شیئر بھی کریں گے۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک، تو اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم ہی چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کا نام سکھایا، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی محفوظ رکھا، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کو دور کرنے والا، میری پریشانی کی دوری کا سبب بنا دے۔ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کی دوری کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آج سے اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اور اضافہ کرنے کہ یا اللہ مجھے قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا، اور انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے 5 حقوق پڑھے تھے، کہ حق تلاوہ، حق حفظ، تدبر، عمل اور تبلیغ۔ تو یا اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔